بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کا ولاگ شروع کرنے والا ہوں۔ اگر ابھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اس کا بھی یقیناً آپ کو اجر ملے گا اور وہ دوست بھی اس میں اس سارے ثواب میں شامل ہو سکیں گے، وہ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 1 اور 2 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا اور رات لاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی عقیدہ یہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزا یا کسی اور دیوی دیوتا کے ہیں، اس لیے ان کو خطاب کرتے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ روشنی کے مقابلہ میں تاریکیوں کو بصیغہ جمع بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تاریکی نام ہے عدم نور کا، اور عدم نور کے بے شمار مدارج ہیں، اس لیے نور واحد ہے اور تاریکیاں بہت ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسانی جسم کے تمام اجزاء زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اس میں غیر عرضی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب کہ تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔
دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً آپ کے لیے اور دوستوں کے لیے یقیناً یہ عمل باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا ہمیشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس روحانی اور قرآنی ولاگ کا یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔